ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا دل دکھ سے، کسی کا خوف سے اور کسی کا لوگوں کے انکار سے۔ لیکن قرآن کہتا ہے جب دل ٹوٹ جائے تو وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سورہ الانشراح یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جب ان کا دل سب سے زیادہ اداس تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بازاروں میں لوگوں سے پتھر کھائے اور طائف کے لوگوں نے ان کو جھوٹا اور پاگل کہا، مگر اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ یہ وہ صورت ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ پوری امت کے اندر جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جس کا دل دکھا ہوا ہے، اس ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ اگر ہم قرآن کا کانٹیکٹ سمجھے تو یہ وہ وقت تھا جب وحی رک چکی ہوئی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن اور اپنی قوم کے بیچ میں پھنسا ہوا محسوس کر رہے تھے، مگر اس وقت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے ذریعے آگاہ کیا کہ درد بھی میری رحمت ہے اور سکون بھی میری طرف سے ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ صورت مدینہ سے پہلے مکہ کے اندر نازل ہوئی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف کا واقعہ پیش آیا، جب لوگوں نے ان کے اوپر پتھر برسائے اور لہو لہان ہونے کے بعد بھی آپ نے اللہ کے سامنے دعا ہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد ہی یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول کر فراخ نہیں کر دیا؟ جب انسان پریشر یا کسی ہارٹ بریک سے گزرتا ہے یا کسی ڈپریشن سے گزرتا ہے تو برین کا ایک لمبک سسٹم ہوتا ہے جو پرو ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ وہی حصہ ہوتا ہے جو ایموشنز کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، اور قرآن کی یہ صورت اسی چیز کا ڈیوائن ورژن ہے۔ جب اللہ انسان کے دل سے غم کا بوجھ اتار کر اسے ایک نئی سوچ دیتا ہے، اللہ نے اسی سے اگلی آیت میں کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے تم پر سے تمہارا بوجھ اتار دیا۔ آج کل کے ٹائم کے لحاظ سے ہم اس آیت کو ماڈرن تھراپی کے طور کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیٹنگ گو آف ایموشنل برڈنز۔ 2023 کی WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 280 ملین لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور ان 280 ملین لوگوں میں سے 60% لوگ ایسے ہیں جو اپنے دکھوں کو، اپنی ٹینشنز کو پیچھے نہیں چھوڑ پاتے۔ اگر کوئی انسان آج کے دور میں اپنے وقت کے طائف سے گزر رہا ہے، ریجیکشن، ہارٹ بریک یا لاس، تو سورہ الانشراح اس کے لیے ڈائریکٹ میسیج ہے اللہ کی طرف سے، میں تمہارا دل بڑا کر دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل طائف کے واقعے کے بعد ٹوٹ چکا تھا، اللہ نے ان کے دل کو وہیں سے دوبارہ اٹھایا۔ یہ صورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہیلنگ ایک ایموشنل پروسیس نہیں ہے بلکہ ایک اسپرچول پروسیس ہے۔ جب انسان اپنے دکھ کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، تب اس انسان کا وہ دکھ اس کے لیے ایک لیسن بن کے سامنے آتا ہے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر ایک ایسی آیت نازل کی جو انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا سائیکالوجیکل فارمولہ ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ لفظ مع کا مطلب ہے کے ساتھ، نہ کے بعد۔ مطلب یہ ہوا کہ سکون اور درد ایک ساتھ ہی ہیں۔ جب آپ کوئی درد محسوس کر رہے ہوتے ہو تو اس درد کے ساتھ اللہ نے ایک چھپی ہوئی رحمت بھی رکھی ہوتی ہے۔ تفسیر ابن عباس کے مطابق اللہ نے یسرا کا لفظ 2 دفعہ استعمال کیا ہے جبکہ لفظ عسر صرف 1 دفعہ یوز کیا ہے۔ یسرا مطلب آسان، عسر مطلب مشکل۔ عربک گرامر کے لحاظ سے اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں لازمی آئیں گی۔ یہ قرآن کا ہوپ میکانزم ہے۔ جب آپ زندگی کے سب سے اندھیرے موڑ پر ہو تو سمجھ لو کہ 2 روشنیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں۔ ماڈرن نیورو سائنس بھی یہ بات کہتی ہے جب انسان ایک ٹرومیٹک ایکسپیرینس سے گزرتا ہے تو اس کا برین نیورو پلاسٹیسٹی کے ذریعے ایک نئی سوچ اور کوپنگ میکانزم بناتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر ہارڈشپ کے اندر ایک کیپیسٹی چھپی ہوتی ہے جو انسان کے اندر صرف مشکل وقت میں ہی ایکٹیو ہوتی ہے۔ اور خوبصورت چیز یہ ہے کہ قرآن نے یہ ٹروتھ 1400 سال پہلے ہی ریویل کر دیا تھا۔ 2022 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک اسٹڈی ہوئی جس کے مطابق 78% لوگوں نے یہ چیز ایکسیپٹ کی ہے کہ ان کی لائف میں جو بھی اچھا ہو رہا ہے وہ ہونے سے پہلے ایک بہت ہی ٹف ٹائم آیا تھا، ایک بہت ہی مشکل ٹائم آیا تھا جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سورہ الانشراح کا یہ میسج بھی بالکل ایگزیکٹ چیز ایکسپلین کرتا ہے کہ مشکل وقت انسان کو توڑتا نہیں ہے بلکہ اس کو ری ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں یہ پیٹرن بار بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے طائف کا واقعہ، پھر ہجرت، ہر طرح کی مشکل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ایک نئی رحمت آئی۔ آج کل کے دور کے اندر جب لوگ ہارٹ بریک، جاب لاس یا
किसी किस्म के हार्ट ब्रेक को अपना लॉस समझ लेते हैं, अपना नुकसान समझ लेते हैं, वहीं कुरान कहता है कि ये एंड नहीं है, ये एक शुरुआत है। ये सूरह हमें ये सिखाती है कि अल्लाह हार्डशिप को, अल्लाह मुश्किल वक्त को ख़त्म नहीं करता, बल्कि मुश्किल वक्त के अंदर से इंसान के लिए आसान वक्त और आसानियाँ पैदा करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे मुश्किल वक्त में भी यही कहा, मोमिन पर मुश्किल वक्त इसीलिए आता है ताकि वो अपने अल्लाह से मिले और उसके ऊपर कोई गुनाह बाकी ना रहे। इस सूरत के आखिरी आयत में अल्लाह ने कहा, फाइजा फरागत फनसब व इला रब्बिका फरगब, जब तुम एक काम से फारिग हो जाओ तो दूसरे काम में लग जाओ और अपने रब की तरफ रुजू करो। जब इंसान किसी इमोशनल पेन से गुजरता है तो उसका दिमाग एक खालीपन महसूस करता है। इस खालीपन के अंदर वो अपने दिमाग के अंदर एनर्जी को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। कुरान ने इस चीज का सोल्यूशन ये दिया है कि अपने रब के कामों में लग जाओ। मॉडर्न थेरेपी के मुताबिक ट्रॉमा के बाद सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि आप अपनी लाइफ का न्यू पर्पस तैयार करो। जब बंदा अपने दुख को एक मिशन में कन्वर्ट कर लेता है तब उस बंदे को अपने दुख के अंदर भी एक मीनिंग नजर आने लगता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ताइफ की मुश्किल के बाद उन्होंने अपना मिशन कन्वर्ट कर लिया मदीना की तरफ। 2023 की स्टैनफोर्ड स्टडी के मुताबिक जो लोग अपनी जिंदगी में दुख आने के बाद किसी कॉज में लग जाते हैं, चाहे टीचिंग हो चाहे हेल्पिंग हो, उनका डिप्रेशन रिकवरी रेट 47% फास्टर होता है। यानी वाइला रब्बी का फरगब एक टाइमलेस थेरेपी है। अपनी एनर्जी को दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए इस्तेमाल करो। इस सूरत के आखिर में ये चीज आती है, और अपने रब की तरफ पूरी रगबत से आओ। यानी जब दुनिया से दिल उठ जाए तो अल्लाह से दिल जोड़ लो। और यही वो मोमेंट होता है जब हार्ट ब्रेक हीलिंग में बदल जाता है और दुख सुकून में बदल जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ये सूरत सिर्फ एक तसल्ली थी, लेकिन हम इंसानों के लिए, मोमिनों के लिए ये एक पूरी जिंदगी का फार्मूला है। हर हार्डशिप के अंदर अल्लाह अपने बंदे से ये कह रहा होता है कि वो उसके साथ मौजूद है। अगर हर मोमिन इस चीज़ को महसूस कर ले, इस बात को समझ ले, तो उसका दिल कभी भी टूटेगा नहीं, बल्कि उसका दिल रीशेप होगा। इस सूरत का अगर हम असल पैगाम समझें तो वो ये है कि अल्लाह सिर्फ दुख को कम नहीं करता, बल्कि हर दुख को एक पर्पस की शेप में बदल देता है। आज के दौर के अंदर भी जब किसी इंसान का दिल टूटता है, जब किसी इंसान के दिल में दुख होता है, तो अल्लाह उसको एक नई चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है, एक नई चीज के लिए रीशेप कर रहा होता है। और एक चीज लाजमी याद रखिएगा कि अल्लाह किसी भी इंसान के ऊपर उतना बोझ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त ना कर सके। ये सूरत किसी के लिए नाजिल नहीं हुई थी, ये सूरत स्पेशली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली देने के लिए नाजिल हुई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को, मोमिनों को, मुसलमानों को ये सूरत बार बार पढ़ने की इसलिए तलकीन की क्योंकि ये सूरत इंसान का अल्लाह के साथ एक कनेक्शन रिमाइंडर है। अगर आप भी आज के दौर में किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हो या किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तो अल्लाह ने आपको भी वही चीज़ बोलनी है कि अल्लाह आपके साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा दिल खोल रहा हूँ, तुम सिर्फ इंतज़ार करो। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोमेंट लाजमी आता है जब उसे लगता है कि मेरी बात कोई नहीं समझता। वहीं कुरान में अल्लाह फरमाता है, अलम नशरह लका सदरक, मैं समझता हूँ। तो अगर तुम भी किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई डिप्रेशन चल रहा है, तो कभी भी बेजार मत होना, क्योंकि अल्लाह आपके लिए कुछ नया लिख रहा है और उसकी कलम से जब कुछ चीज़ लिखी जाएगी तो वो रहमत ही होगी। सब्सक्राइब।